حسینم بدون تون خاک و خون تو آتیش به قلب خدا میزنی. یه روزی میاد غریب غریب توی خاک و خون دست و پا میزنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم سلام علیکم. ہمارا جو موضوع ہے وہ امام حسین کے وہ نامے کہ جو آپ نے اپنے احباب اور اپنے یاروں کے ہمراہ دیگر قبائل کے درمیان دیگر شہروں میں بھیجے تاکہ اپنے پیغام کو ان لوگوں کے درمیان بیان کر سکیں. سب سے پہلا جو میرا مقصد ہے آپ کے درمیان بیان کرنا وہ نامہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کے ہمراہ کوفے کی طرف روانہ کیا. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ کوفے سے بہت سے نامے بہت سے خط امام کی طرف آئے تاکہ امام کو وہ لوگ دعوت دے سکیں کوفے کی، لیکن امام نے بھی ایک خط جناب مسلم ابن عقیل کے ہمراہ بھیجا، ان لوگوں کے لیے ایک پیغام بھیجا تاکہ وہ امام کی بات سے آشنا ہو جائیں جو امام کو دعوت دے رہے تھے. سب سے پہلی چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے اب تک جناب مسلم کے مصائب پڑھے ہیں، مصائب سے آشنا ہوئے ہیں، وہ واقعات سے آشنا ہیں کہ جو جناب مسلم کے ساتھ پیش آئے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جناب مسلم اپنے اس خط میں کہ جو امام نے ان کو دیا تھا وہ کیا تھا، آخر اس خط میں لکھا کیا تھا، کیا پیغام تھا کوفے والوں کے لیے. آیا وہ پیغام فقط کوفے والوں کے لیے تھا یا عالم تشیع کے لیے تھا؟ جو سب سے اہم پیغام تھا، بہرحال 4 نقطے ہیں، 4 اہم پیغام ہیں، لیکن 4 پیغام بیان کرنا ایک ویڈیو میں مشکل ہے. لہٰذا ایک اہم ترین پیغام کہ جو امام نے کوفے کے لوگوں کے لیے دیا وہ سب سے پہلا پیغام کیا تھا؟ سب سے پہلا پیغام امام نے کہا کہ ایھا من اہل الکوفہ، اے کوفے کے لوگوں، والمرء مل امام الا الحاکم بالکتاب. امام سب سے پہلا پیغام یعنی یہ جانو، یعنی ایک پیغام دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے امام سے آشنا ہو جاؤ. امام کیا ہے؟ امام شناس ہو. اگر جب امام شناس ہو جاؤ گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ امام جو پیغام دے رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے. کیا فرمایا؟ کہا کہ دیکھو اگر تم میری بیعت کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلا نقطہ امام شناس کو لے کے، کہ اگر تم میری بیعت کرنا چاہتے ہو، اگر تم میری طرف آنا چاہتے ہو تو یہ جان لو کہ میری طرف تم مال اور دولت کے لیے نہ آنا، میری طرف تم دنیا کے لیے نہ آنا. یعنی کیا پیغام تھا؟ یعنی یہ کہ اگر میرے پیچھے ہو تو دنیا مال سب اپنا کنارے رکھ دینا اور میرے آواز پر لبیک کہہ دینا. دوسری چیز یہ کہ ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ خود امام ہے کون؟ کون ہے امام؟ کہا الامام حاکم بالکتاب. یہ پیغام ہے اس خط کے اندر کہ یہ جان لو کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو حکم خدا جو ہے اس کے مطابق حکم دیتا ہے. حاکم بالکتاب ہے، وہ حکم وہ بیان دے گا کہ جو خدا نے حکم دیا ہے. اس کے بعد کہ امام، ظاہر سی بات ہے جب ہم اس چیز سے آشنا ہو جائیں گے تو یہ بھی ہمارے لیے واقف ہو جائے گا کہ امامت اساس دین ہے. امام دین کی تفسیر کرتے ہیں. اگر ہمیں امام کو پہچاننا ہے تو ہمارے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہمیں اپنی ولایت کو قوی کرنا ہوگا. کیونکہ اگر ہم روایتوں میں بھی دیکھیں تو بہت سی روایتوں میں ہمیں ملے گا کہ اکثر مقامات پر ائمہ معصومین نے یہ بیشتر اوقات کہا ہے کہ کبھی بھی اپنے دین کو زبان پہ مت رکھو بلکہ اپنے دین کو عمل میں بھی لے کر آؤ. اگر ہم روایت کا سہارا لیں، فرمایا لم تنالوا ولا یتون الا بالورع والعمل. ولایت جو ہے وہ عمل چاہتی ہے، ولایت تقوی چاہتی ہے. کیونکہ اگر ہم بیشتر جگہ پہ بھی دیکھیں تو ہمیشہ یہ کہا گیا ہے، خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو اگر تلاش کرنا ہے تو 3 جگہ تلاش کرو. وہ 3 جگہیں کون ہیں؟ کہا اگر تمہارے شیعہ کو تلاش کرنا ہے تو نماز اول وقت پہ دیکھو.
کہ آیا وہ نماز اول وقت ادا کر رہا ہے تو ہمارا شیعہ ہے، یعنی کہاں تلاش کرنے کا مقام ہے۔ دوسرا کہا اگر ہمارے شیعہ کو تلاش کرنا ہے تو یہ تلاش کرو دیکھو وہ رازدار ہے یا نہیں۔ تیسرا کہ اگر ہمارے شیعہ کو تلاش کرنا ہے تو دیکھو کہ وہ دوسروں کی مدد میں آگے آتا ہے یا نہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے ایک اہم پیغام بھی ہے کہ جو اس نامے کے لیے ہے کہ دیکھو سب سے پہلے ہمارا جو قدم ہے، اگر ہمیں لبیک یا حسین کہنا ہے، اگر ہمیں یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، حسین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، تو امام نے سب سے پہلا پیغام اپنا دیا کہ دیکھو سب سے پہلے امام شناس بنو، امام سے واقف ہو کہ امام کون ہے۔ امام حکم کرتا ہے تو کتاب الہی کے مطابق حکم کرتا ہے، اور تشیع کو زندہ کرنے کے لیے، دین کی تفسیر کے لیے اساس دین خود امام معصوم علیہ السلام ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔